بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم علیہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 میں سورہ آیت الکرسی کے بعد آیت نمبر 256 کا درس جاری ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ حقیقت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، سچ کیا ہے، صدق کیا ہے، حق کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ظاہر ہو چکی ہے۔ لہٰذا رسالت محمدی علی صاحبہ التسلیمات والصلوات کے ذریعے سے جب رشد و ہدایت ظاہر ہو چکی ہے تو ان کے خلاف جانے والا پہلو یقیناً گمراہی اور ضلالت ہے۔ لہٰذا ان کے ذریعے سے دین میں داخل ہو جاؤ اور دیکھو کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت سرکش شیطان۔ اب سرکش شیطان کیا بولیں گے آپ؟ ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو توحید کے خلاف پوجا جائے، اب وہ مٹی ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، صنم ہو، وثن ہو۔ صنم بولتے ہیں پتھر کے بت کو، وثن بولتے ہیں لکڑی کے بت کو۔ یہ سب اللہ کے مقابلے میں پوجے جاتے تھے، انہی سبوں کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع طواغیت آتی ہے۔ من دون اللہ جہاں بھی قرآن میں ہے ان سے مراد طاغوت ہی ہے۔ تو آپ کو اللہ کو تو ماننا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے۔ اللہ کو صرف ماننا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے اپوزیشن کا رد کرنا یہ ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر یقین رکھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آپ کے ایمان میں کیا ہے، لا الہ، پہلے یہ ہے، پھر اس کے بعد ہے الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب وہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ تو جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کا پہلے رد کرتے ہیں آپ، پھر اللہ جو حق ہے اس کا آپ ثبوت اور اس کو آپ مانتے ہیں۔ نو گاڈ بٹ گاڈ اونلی، ایک اللہ ہے صرف۔ تو پہلے جتنے بھی گاڈ باطل تھے سب کا رد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اللہ۔ تو جو لوگ باطل کو پوجتے ہیں، باطل بتوں کو، چاہے لکڑی کے ہو یا پتھر کے ہوں، ان سب کو پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس سے بیزارگی کا اظہار کریں کہ نہیں، ہم ان کو غلط مانتے ہیں، ان کو باطل مانتے ہیں، اور پھر کہیں کہ یا رسول اللہ آپ جس اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق کہ اس نے ٹھوس اور مضبوط رسی کو تھاما۔ ٹھوس اور مضبوط رسی کا مطلب، رسی سے تعبیر اس لیے کی گئی ہے کہ رسی چونکہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا مطلب پہلو رکھتی ہے نا، اس لیے اللہ پاک کہا یہ ایسی رسی ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا، کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ مضبوط رسی کو اس نے پکڑا، لن انفصام لها، اس کے لیے پھٹن نہیں، اس کے لیے ٹوٹ نہیں، اس کے لیے کاٹ نہیں ہے، یعنی ایسی رسی جس کو توڑ نہیں سکتا کوئی، کاٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اے آنے والوں صرف زبان سے تم بتوں کا انکار نہ کرنا، کیوں؟ اللہ سنتا بھی ہے، اور منہ سے صرف مطلب یہ کہ انکار نہ کرنا، اللہ دلوں کے حال کو جانتا بھی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔
منافقین عرب ایسے ہی کہتے تھے نا، یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو زبان سے تو وہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ اپنے قول میں جھوٹے ہیں، اپنی بات میں یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ میں دلوں کے راز کو بھی جانتا ہوں اور ان کی بولی کو سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی۔ تو اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہا کہ جو کفار اور مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں، یا اے لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بعثت سے پہلے جن جن لوگوں کو تم پوجتے تھے، جن جن چیزوں کو تم پوجتے تھے، ان سے اظہار بیزارگی صرف زبان سے کر رہے ہو یا دل سے بھی کر رہے ہو؟ اگر زبان سے کر رہے ہو، دل سے نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ نبی اس اللہ کا درس دے رہے ہیں جو دلوں کے حال کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ واللہ سمیع علیم، لہٰذا ظاہری طور پر دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 256 کا درس ہو چکا ہے۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے بڑی لمبی آیت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، بہت عمدہ لفظ ہے۔ آج تک جھگڑے ہوتے تھے مخلوق کے ولی ہونے پر، تمہارے کو کیسے معلوم کہ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں؟ لوگ ایسے بولتے ہیں، تمہارے کو کیسے معلوم کہ وہ اللہ کے ولی ہیں؟ اگر بات صرف ایسے ہی ہے تب تو یہ اعتراض، تمہارے کو کیسے معلوم کہ یہ اللہ ہی ہے؟ تمہارے کیسے معلوم کہ یہ رسول ہی ہے؟ کیونکہ ہم تو 1400 برس کے بعد جی رہے ہیں، ہم نے تو رسول کو دیکھا نہیں، ہم نے تو قرآن کے نزول کو دیکھا نہیں، تو ہمارے پاس تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے سورہ بقرہ میں فرسٹ آیت کے بعد ارشاد فرما دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ ہدایت ہے ان تقوی والوں کے لیے جو بے دیکھے یقین رکھتے ہیں، بے دیکھے بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جملہ بولنا کہ تمہارے کیسے معلوم، اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کا ڈالنا، یہی ولایت کی دلیل ہے۔ ہمارا دل کشا کشا کیوں ہو رہا، کھچا کھچا کیوں جا رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ غوث قطب ابدال آپ کے رشتہ دار نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں، لیکن پھر کیوں دل جھکا جا رہا ہے ان کی طرف؟ کیا بات ہے، کیوں جھکا جا رہا ہے؟ یہ دل پر جس کا کنٹرول ہے وہ جھکا رہا ہے، اللہ پاک جھکا رہا ہے۔ تو اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک مخلوق کے ولی ہونے پر ڈسکس چل رہا تھا، آج جو ہے آیت کریمہ ایک دم اس کا الٹا ہے۔ دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اب تو واقعی وہ لوگ جو کہ ولی پر ڈسکس کرتے تھے وہ اب ڈسکس نہ کریں، بلکہ اب غیر اللہ کو ولی ماننا شرک کا جملہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں۔ تو اب اللہ ولی ہے تو اللہ کا صفاتی وصف جو ہے نام ہوا ولی، اللہ کا نام ولی ہوا، جیسے اللہ رحیم ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ غفور ہے نہیں؟ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ تو اب کسی اور کو ولی ماننا یہ شرک فی صفت ہو گئی، یہ اللہ کی صفت میں شرک کرنا ہو گیا نا۔ لیکن نہیں، یہ قرآن ہدایت ہے نا، اور ہدایت جو ہے نا ڈسکس کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، تقوی والوں کے لیے، ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے، تقوی پرہیزگاری جن کے اندر ہے ان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ آپ صحابہ کو ولی، تابعین کو ولی، غوث قطب ابدال کو ولی، یہ سب کو اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن۔ اچھا ہاں، ایک ہے ولی المومنین، دھیان دیجیے، اور ایک ہے ولی اللہ۔ ولی المومنین کا معنی ہوا مومنوں کا ولی، اور ولی اللہ کا معنی ہوا اللہ کا ولی۔ صحیح ہے؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی، یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 62 وغیرہ میں دیکھیں آپ، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، نہیں، اولیاء یہ پلورل کا صیغہ ہے، ولی سنگولر اس کا ہے، واحد ہے، ولی کی جمع اولیاء ہے، تو ولی اللہ اس کی جمع ہوگی اولیاء اللہ۔
یہ تو ایسی آیت ہے جو سب کو معلوم ہے. اولیاء اللہ کا معنی ہوا اللہ کے ولی. جملے پہ غور کیجیے, اللہ ولی نہیں, اللہ کے ولی, یعنی جو ولی ہے وہ اور ہے اور جو اللہ ہے وہ اور ہے. میرا بیٹا, تو جو میں ہوں وہ بیٹا نہیں, جو بیٹا ہے وہ میں نہیں. کے کا لفظ اسی لیے آتا ہے, سمجھ رہے نا. تو اللہ کے ولی, اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نہیں, اللہ کے ولی مطلب اللہ کے علاوہ ہے. اور اس آیت میں ہے اللہ ولی, اللہ ولی, ولی اللہ اللہ کے ولی, ولی المومنین مومنوں کا ولی, مومنوں کا ولی اللہ ہے اور اللہ کا ولی مومن ہے. جملے میں غور کریں آپ, مومنوں کا ولی اللہ ہے اور اللہ کا ولی مومن ہے, دونوں قرآن میں ہے. کوئی بھی ایمان کے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ آپ اولیاء اللہ کے بعد کی جو آیت ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی والے ہیں وہ ہیں اولیاء اللہ. دو لفظوں کو خصوصاً سمجھنا کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے, مومن مخلص متقی اللہ کے ولی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو ولی ماننا, اس آیت کریمہ یہ آیت کریمہ روک رہی ہے کہ اللہ ولی, اللہ ولی ہے, لہٰذا غیر اللہ کو ولی نہ مانو. سورہ یونس کی آیت کہہ رہی ہے تم ولی کی بات کر رہے ہو, یہ ولی تو سنگولر کا صیغہ ہے نا, اولیاء ہیں اللہ کے, ایک کی نہیں, اللہ کے ولیاں ہیں. جملے پہ غور کریں, اللہ ولی ہے, اللہ واحد ہے, اس لیے ولی کا لفظ ہے اللہ ولی ہے. دوسری آیت میں 67 میں آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اس کا رسول ہے, والذین آمنوا, اور جو ایمان والے ہیں. اب ہم کھل کر کے جلدی سے آپ کو بتا دیں کہ شرک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کو ایسا ماننا جیسے آپ اللہ کو مان رہے ہیں. مٹھ زبان میں بول دو, سیم ٹو سیم ماننا, ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ ماننا, یہ ہے شرک. شرک شریک سے ہے, ایکول, کامن, برابر, یکساں. شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ خرید و فروخت میں 50,000 آپ لگائے, 50,000 آپ لگائے, مطلب پارٹنر ہیں آپ, شریک ہیں آپ. انگلش میں پارٹنر, عربی میں شریک. فعل کو پارٹنرشپ بولیے اور فعل کو شرک بولیے, دونوں میں شریک ہیں. شرک کرنے والے کو شریک دیکھیں, شریک, اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. شرک کرنے والے کو مشرک بولیں گے, جس کو ٹھہرائے ہیں شریک بولیں گے. تو شرک کے لیے ضروری ہے کہ جیسا اللہ کو آپ نے مانا سیم ویسے ہی مانے. ایک دم مثال ہے, معبودان باطلہ کو کفار عرب مشرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پتھر کو جو پوجتے تھے وہ مستقل اس کو معبود سمجھتے تھے, مستقل معبود سمجھتے تھے. جس کو بھی پوجتے تھے وہ مستقل معبود ہے. وہ چھوٹا بڑا کا عقیدہ اور تھا لیکن معبود برابر سمجھتے تھے. سمجھ گئے؟ تو جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے. اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ معبود ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں, نوٹ کیجئے, عبادت کر رہے ہیں. اور ایسے ہی جیسے نویت ان اصلی للہ پڑھے, ایسے ہی نویت ان اصلی للطاغوت, نویت ان اصلی للات والعزی, کہ میں ان کے لیے عبادت کر رہا ہوں, ان کے لیے یہ بھیٹ چڑھا رہا ہوں, ان کے لیے قربانی کر رہا ہوں, اور ایسے ان کے لیے قربانی کر رہا ہوں. تو جس طرح آپ نے اللہ کو معبود مانا
ایسے ہی اگر کسی اور کو مستقل معبود مانے تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو معبود مانا، مستقل، حقیقی، اور اللہ کے محبوب بندے کو رسپیکٹڈ مانا، عزت والا مانا، عبادت اس کی نہیں کر رہے ہیں، رسپیکٹ ان کی کر رہے ہیں، عزت ان کی کر رہے ہیں، مخلوق ان کو مان رہے ہیں اور خدا کو خالق مان رہے ہیں، تو دکھ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں بھی آپ کھڑے ہیں، محبوب کی بھی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو دکھ تو ایک جیسا رہا ہے، دیکھیے دکھ تو ایک جیسا رہا ہے، لیکن نہیں، رب کی بارگاہ میں خالق ہونے کا عقیدہ ہے اور ان کی بارگاہ میں مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے، اس لیے یہ شرک نہیں۔ شرک کے لیے جہاں پر آپ کھڑے ہیں، جیسے آپ کھڑے ہیں، سیم دوسرے کی بارگاہ میں وہی عقیدہ لے کر کھڑے رہیں گے، تب شرک ہوگا۔ ایک دم سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ جیسے اب علی کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے ولی، صرف ولی نہیں بولتے ہیں، اے اللہ کے ولی۔ یہ اللہ کا ولی بولنا ہی بتا رہا ہے کہ آپ مستقل آپ نہیں ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے، آپ محتاج ہیں اللہ کے۔ یہ اسی لیے تو ہم بول رہے ہیں کہ اللہ کے ولی، ایک بات۔ اور دوسری بات، آپ محبوب ہیں، آپ اللہ کے مقبول ہیں، مقرب ہیں، ایسا ہے آپ دعا کر دو نا، کیونکہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 153 میں آپ پڑھے تھے کہ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں انتقال کیے جائیں، مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایزی ہے، کمزور ہے، قلیل ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی حیثیت ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دنیا میں آپ کو اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا، اور دنیا میں آپ اللہ کے محبوب بندے کے پاس جاتے تھے، دعا کر دو نا، آج آپ مفتی صاحب سے کیوں دعا کرواتے ہیں؟ آپ ہمارے باپ کی منزل میں ہیں عمر کے اعتبار سے، ہم آپ کے بیٹے کی منزل میں ہیں عمر کے اعتبار سے، لیکن آپ کیوں دعا کرواتے ہیں؟ بس اس لیے کہ اس سینے میں قرآن ہے، اس سینے میں حدیث ہے، یہ دین کا کام کرتا ہے، اس کا مقام الگ ہے، سمجھ رہے؟ یہ وراثت نبوت کا حامل ہے، نبی نے ان کو وارث بنایا، تو یہ مقام نے، تو دنیا میں جب آپ ایک بندے جن کو اللہ کے رسول سے نسبت حاصل، وراثت نبوت حاصل، علم قرآن حاصل، علم حدیث حاصل، ان کی بارگاہ میں آپ جاتے اور کہتے دعا کر دیجئے، یہ جب مر جائے تو دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی بڑی حیثیت ہے۔ تو اب اگر دنیا میں جب آپ ان سے دعا کروانا سمجھتے تھے کہ یہ جائز ہے، تب تو آپ کرواتے تھے، تو انتقال کے بعد کی زندگی کو قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہیں۔ میں اصل وہ عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ برزخ والے جو ہیں وہ ان کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے، ان سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں، ہمارا ان سے کوئی کنیکشن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے کہا اے ایمان والو انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہیں، مطلب جو پرزینٹ لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، برزخ والوں کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے برزخ والو یہ جو ابھی آئے ہیں یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہنا، نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو جو تم پرزینٹ ہو، اللہ کے جو محبوب بندے میری بارگاہ میں مر کر کے آ رہے ہیں، وہ برزخی دنیا والوں کو مردہ نہ کہنا، زندہ ہیں۔ تو اب ان سے جب آپ دنیا میں دعا کرواتے تھے، اب قبر کے پاس اگر جا رہے ہیں، وہ برزخ والے ہیں، ان کی دنیا ان سے اچھی ہے، یہاں کی دنیا سے اچھی، تو جب یہاں کی دعا کی قبولیت پر کامل بھروسہ کرتے تھے تو اس سے کہیں زیادہ اب برزخی دنیا میں بھروسہ کرنا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے والآخرۃ خیر، آنے والا جو لمحہ ہے یعنی دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے اچھی زندگی ہے۔ بڑا عمدہ عقیدہ، بڑا نقطہ، بڑا اچھا نقطہ ملا ہے۔ اللہ پاک نے پرزینٹ لوگوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اے ایمان والو صبر اور صلات سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ مطلب یہ دیکھیے پرزینٹ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، نہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے،
اور کنہیں کہا جا رہا جو مر گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو پرزینٹ لوگوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مر رہے ہیں، وہ جب زندہ تھے تو ان سے دعا کرواتے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد ان کی زندگی اچھی ہونے والی ہے۔ تو جب اچھی ہونے والی زندگی ہے تو یہاں جب دعا کرواتے تھے تو اچھی زندگی میں کیسے دعا نہیں کرواؤ گے؟ تم کو کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ اب جو آپ ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غوث کتب سے آپ جو دعا کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہو، یاد رکھیے جب تک وہ زندہ تھے تو دعا کروانا تو آپ کرتے بھی تھے اور اس پر کسی کا اعتراض نہیں تھا۔ اب تو اور رسپانسبلٹی آپ کی بڑھ گئی، کیونکہ دنیا جو کچھ حیثیت نہیں رکھتی تھی، یہاں ان سے دعا کر کے تم نے دعا کروا کر کے قبولیت کی ضمانت لی، وہ زندگی تو اللہ کی سیکورٹی میں، اللہ کی حفاظت میں آ گئی ہے، اور اس دنیا سے کئی اعلیٰ زندگی ہے، وہاں تو اور بھی آپ کو دعا کروانا بالکل ضروری ہے۔ کیوں کہ یہاں آپ دیکھ چکے ہیں ان کی زندگی۔ واہ! اب یہ جملہ بولنا تمہارے کیسے معلوم ہے؟ تو یہ بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ تب تو پھر صحابہ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، قرآن کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے صرف سن کر کے ہی سب پر ایمان لائے، دیکھ کر ہم نے ایمان نہیں لایا۔ نہ خدا کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ امام اعظم کو دیکھا، لیکن سب کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو سورس آف نالج ہے یہ جو ہے یہ تو سماع ہے، سننا ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ ورنہ بتائیے قرآن پاک اللہ کے رسول پر نازل ہوا، کیسے آپ کو معلوم؟ بخاری شریف اللہ کے رسول کی بولی ہے، کیسے آپ کو معلوم؟ حدیث پاک اللہ کے رسول کی بولی ہے، کیسے آپ کو معلوم؟ نبی جو کہیں، اچھا ایک حسین نقطہ دے رہا ہوں۔ قرآن پاک جبرائیل لے کر کے کن کے پاس آئے؟ نبی کے پاس آئے۔ تو نبی کے پاس جب آئے تو نبی نے ان کو یاد کیا، نبی کے سینے پر محفوظ ہوا۔ اب صحابہ کے سامنے جبرائیل نہیں ہے، صحابہ ہاتھ سے نبی نہیں دے رہے ہیں، زبان سے دے رہے ہیں نا، اے لوگو سنو یہ آیت کریمہ اتری، تو اب نبی کی زبان پڑھ کر سنا رہی ہے نا صحابہ کو۔ میں پوچھتا ہوں اس زبان سے جب قرآن پاک کی آیت نکل رہی ہوگی، سوال یہ ہے حدیث بھی تو زبان رسول ہی سے نکلی ہے نا، حدیث بھی تو نبی ہی بولے، غور کر رہے ہیں آپ جملہ؟ پھر یہ ڈیوائڈ کیسا؟ زبان ایک ہی ہے، ایک کو قرآن کہہ رہے ہو اور ایک کو حدیث کہہ رہے ہو۔ کہنا پڑے گا نہیں، نبی نے کہا ہے یہ ہے خدا کا کلام اور یہ ہے میری بولی، تو اب آپ کا سورس آف نالج نبی کا بھروسہ ہے کہ نبی آپ کہہ رہے ہیں تو ہم بس قرآن کو قرآن کہیں گے، حدیث کو حدیث کہیں گے، کوئی وہاں ڈسکس اور تحقیق کا پہلو نہیں ہے۔ غور کریں آپ، تو اب آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ان کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ایمان آیا۔ اب یہ تصور دینا کہ تمہارے کیسے معلوم کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تمہارے کیسے معلوم؟ ارے وہ اچھے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا۔ یہ ایک بلر امتی دعا کر رہی ہے ولی کے بارے میں کہ وہ اچھے ہوں گے تو ان کو جزائے خیر دے گا۔ ارے شرم کر اللہ کے بندے، ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں، پھر بھی ہمارا دل ان کی بارگاہ میں جھکا جا رہا ہے۔ کیوں جھکا جا رہا ہے؟ دل پر کنٹرول تو اللہ کا ہے، پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ ہمارا دل کیوں ہل گیا ان کی بارگاہ میں؟ دل کیوں ان کی بارگاہ میں نذرانے محبت اور عقیدت پیش کرنے کے لیے؟ یہ ہے خبردار خبردار، جس کو اللہ پاک مشہور کر دیتا ہے، زبان زد عام خاص ہو جائے، وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں جا کر۔ بس کہنے یہ جا رہا ہوں میں کہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ بھی ولی ہیں اور اللہ کے بھی ولی ہیں۔ تو ولی ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی حقیقت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو ولی ماننا یہ بھی حقیقت ہے۔ بظاہر اللہ ولی، غوث اعظم ولی، نوٹ کیجیے گا، اللہ ولی، غوث اعظم ولی، شرف الدین بابا ولی، پہاڑی شریف والے بابا ولی، یوسفین بابا ولی، یہ سب انڈیکس بنائیے، سب کے بازو میں ولی لکھیے، اللہ ولی، اور سب قرآن میں ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ بھی ولی اور یہ سب بھی ولی، تو جب یہ سب بھی ولی اللہ بھی ولی تو شرک ہو گیا؟ جواب دو ہاں، شرک دکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ شرک نہیں ہے۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں شرک لفظی، دکھنے میں ایک جیسا
ایسا ہے، ہم ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں ابھی ظہر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں اس طرف توجہ کرتے ہوئے، تو دنیا کہہ رہی ہے یہ نمازی ہے، اور یہی ہاتھ باندھ کر کے اگر اپنے پیر کے سامنے کھڑے ہیں تو پیارے یہ مت کہنا کہ یہ نمازی ہے، یہ کہو کہ یہ باادب مرید ہے۔ دکھ رہا ہے ایک جیسا، دونوں کی بارگاہ میں ہم ہاتھی باندھ کر کے کھڑے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہیں تو مصلی ہمیں کہا گیا، پیر کی بارگاہ میں ادب کے لیے کھڑے ہیں تو باادب ہمیں کہا گیا۔ تو ایسے ہی اللہ بھی ولی ہے، غوث بھی ولی ہے۔ اللہ جو ولی ہے مخلوق کی مدد کرنے کے لیے ہے، اور غوث جو ولی ہے اللہ کی عطا سے ولی ہے۔ یہ کتنا آسان فرق ہو گیا۔ تو دکھ رہا ہے، ایک لفظ میں، الفاظ میں، الفابیٹ میں ایک جیسا دکھ رہا ہے، حقیقت کے لیے عقیدہ بنانا پڑے گا۔ اللہ کو ولی مانتے وہ پرسنل ولی ہے، وہ گفٹڈ ولی نہیں ہے، اور غوث کو جو ولی مانے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ولی۔ اس کو اور آسان کر دوں، سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ دیکھیں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس میں رسول کی 4 شان بیان کی گئی ہے، ایک حریص، اس کو ہٹا دیں، ایک عزیز، ایک رؤوف، ایک رحیم، یعنی رسول عزیز ہے، رسول رحیم ہے، رسول رؤوف ہے۔ اب ذرا بتائیے پارہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ فرماتا اللہ عزیز، اللہ خود فرمایا اللہ عزیز، اللہ عزیز ہے، اللہ رؤوف، اللہ رؤوف ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آپ رحیم دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی عزیز ہے، اللہ بھی رؤوف ہے۔ اب یہ انڈیکس بنایا آپ نے، اللہ عزیز، اللہ رؤوف، اللہ رحیم، یہ انڈیکس بنایا، اور سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ رسول عزیز، رسول رؤوف، رسول رحیم۔ اب آپ بتائیے دکھ رہا ہے کہ نہیں ایک جیسا؟ دکھ رہا ہے نا ایک جیسا، لیکن جواب دینا پڑے گا۔ یہ جو عزیز ہے، یہ جو رحیم ہے، یہ جو رؤوف ہے، یہ پرسنل ہے، اور یہ جو عزیز اور رؤوف رحیم ہے یہ اس کی عطا سے ہے۔ تو دکھنے والے کو عقیدے کے طور پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ دکھنے کو مت فتوا لگاؤ، ہر ظاہر کو دیکھ کر فتوا لگاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ چمکتا جو نظر آتا ہے سب ہیرا نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو عقیدے کے لیے تو اللہ ولی سے آپ کو عقیدہ ملا کہ اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہیں، رسول بھی ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے بھی ولی ہیں۔ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ میں اللہ کی صفت اگر کسی کو مان لیا جائے تو شرک ہو جائے، نہیں۔ یہ دیکھو کہ جس کو تم مان رہے ہو اللہ کی طرح مان رہے ہو تب شرک ہوگا، اور اللہ کی عطا سے مان رہے ہو تو شرک نہیں بلکہ وہی شرک کا خاتمہ کر دے گا، کیونکہ اللہ کی صفت عطائی نہیں ذاتی ہے، اور نبیوں اور ولیوں کی صفت عطائی ہے۔ کتنا آسان فرق ہو گیا۔ لوگ اور غوث اعظم اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، یہ سب اللہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہاب عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تم ایک ہی صفت کو دیکھ رہے ہو، ہم اتنا انڈیکس بنا کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ اللہ کی جتنی صفتیں معبود کو چھوڑ کر ساری صفتیں تقریباً اللہ کے نبیوں میں اور اللہ کے محبوب بندوں میں نظر آئیں۔ زندہ کرنے والا اللہ ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بتائیے صحیح ہے کہ نہیں؟ غیب جاننے والا اللہ ہے، لیکن سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں دیکھیے کہ رسول پاک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی غیب جانتے ہیں۔ آپ بتائیں، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جو اوصاف اللہ کے ہیں، جو صفتیں اللہ کی ہیں، جو نام اللہ کے ہیں، وہ نام کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور جو نبیوں کے ہیں، جو ولیوں کے ہیں، یہ اللہ کے دیے سے۔ اگر ایسا نہیں مانیں گے تو پھر قرآن ہدایت کے لیے نہیں ہوگا، پھر تو گمراہی کے لیے ہو جائے گا معاذ اللہ، صحیح ہے؟ جبکہ قرآن کو کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کے لیے، ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ تو متقیوں کے ہدایت کرتا ہے، متقیوں کے لیے۔ تو جب قرآن ہی میں رسول کو عزیز رؤوف رحیم کہا گیا، اور قرآن ہی میں اللہ کو عزیز رؤوف رحیم کہا گیا، قرآن میں رسول کو ولی کہا گیا، قرآن میں مومن کو
تقوی والے کو ولی کہا گیا اور اللہ اپنے آپ کو بھی ولی کہہ رہا، قرآن ہی میں اللہ کا کلام ہی کہہ رہا ہے، تو کہنا پڑے گا اے اللہ کیا ہے مطلب؟ جواب ملا، پیارے میں جو ہوں وہ میں ہوں اور یہ جو ہے یہ مجھ سے ہے۔ ایک دم آسان ہے، میں ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے اور یہ مجھ سے ہے، یہ میرے بعد ہے۔ تو ظاہر کو دیکھ کر فتوے مت لگاؤ، عقیدہ بناؤ۔ عقیدہ باطنی کیفیت اور باطنی احساسات کا نام ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا صاحب عقیدہ بنائے، موحد مسلمان بنائے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو صاحب لولاک کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔